خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ سیراب کرتا ہے تو پھر پوری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہیں۔ وہی حضرت اسماعیل ہے کہ بہرحال خانہ کعبہ کو اپنے والد کے ساتھ بنایا ہے انہیں، اور پتھروں کو رکھتے وقت حضرت ابراہیم کی دعا کہ جو ذریت حضرت اسماعیل کے اندر آئی، اور پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عزیزان محترم، خاتون اس بار قرآن کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں جنہوں نے اخلاص سے اپنے کاموں کو انجام دیا، خدا نے انہیں اس کا مرتبہ دیا۔ حضرت آسیہ بنت عمران کہ جو فرعون کے گھر میں ہے اور کس طرح توحید پرست ہے، جبکہ خود فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن اسی کے گھر کے اندر خاتون جو ہے وہ خدا کو ایک مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش اس جا کے بطن میں جا کر زاویہ دی، یہ آسان نہیں ہے، یعنی اللہ کے ولی کی پرورش کرنا، اور وہ بھی ایسا ولی کہ جو 12 اولو العزم پیغمبر میں سے ہے، منجی ہے بنی اسرائیل کا، نجات دینے والا۔ اور کیا خدا سے کہا، خدا مجھے جو ہے وہ جنت میں گھر چاہیے، اور کس طرح ان کو بہرحال ٹانگا گیا، مشکلات دی گئی، لیکن قرآن کس طرح ان کا ذکر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ایسا بہرحال یہ خواتین اور بھی ہیں کہ بہرحال جنہوں نے صدر اسلام، اور میں تو بہرحال یہ چند جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے جنہوں نے اس دور حضرت خدیجہ کا کردار آپ دیکھیں کہ اس دور میں کہ جہاں پر جہالیت ہے، خاتون کسی اور اینگل سے دیکھی جاتی ہے، یعنی بالکل کوئی انسانیت نہیں پائی جاتی، مطلب بالکل جانوروں کی طرح، نہ گھروں کی نہ طریق، اس دور کے اندر طاہرہ کہلانا، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا، یہ کمال ہے عزیزان محترم۔ میں اس لیے بہرحال آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ درونی کمالات ہیں جنہوں نے ظہور کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ کمال ہونا، پھر اپنی مال اور دولت کو پھر اسلام پر قربان کر دینا، اور پھر رسول خدا کی خدمت میں پہنچنا، اور ان کا خیال رکھنا کہ رسول خدا ساری زندگی حضرت خدیجہ پر گریہ کرتے رہے۔ خود فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، مگر میں جب خدیجہ کی طرف آتا تھا تو مجھے سکون اور اطمینان ملتا۔ جب مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، اس وقت مجھے خدیجہ نے جو ہے وہ میری مدد کی ہے۔ اب یہ آسان نہیں ہے، ہمیں اپنی لائف میں ان چیزوں کو لانا پڑے گا۔ بیوی کی زندگی میں جو محور خدا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں کیا خدا محور ہے، یعنی سینٹر پوائنٹ ہے؟ یہ نہیں ہے، یعنی جو بھی آپ کام کریں صرف خدا کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو، کسی کی ہیلپ کریں خدا کے لیے ہو، کسی سے ناراض ہوں خدا کے لیے ہو ناراض، اگر خدا کے لیے ناراض ہے تو خدا کے لیے ناراض ہوں، کہیں جھک جائیں خدا کے لیے ہوں، کہیں کھڑے رہیں خدا کے لیے ہوں، خدا زندگی میں محور ہو۔ ہماری زندگی میں پھر وہی اپنے آپ کو، میری زندگی میں خدا محور نہیں ہے، میں ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتا ہوں، ذرا سی بات پہ میرے اندر کینہ اور بغض آ جاتا ہے، بہت جلدی رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ خدا محور نہیں ہے۔ اگر خدا انسان کی زندگی میں سینٹر پوائنٹ ہو جائے تو پھر زندگی کمال پر انسان کو لے جاتی ہے۔ وہی کہ ہم بعض اولیاءوں کی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں عزیزان محترم، صدر اسلام سے لے کر اور بہت ساری خواتین ہیں، کربلا کی خواتین، کربلا کی مائیں، کربلا کے اندر جو خاتون کا کردار ہے وہ کیا ہے؟ خدا محور ہے، یعنی سب کچھ لٹ گیا ہے، سب اتنی سختیاں، اتنی مشکلات ہیں، اس کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا، کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا کہ پروردگار تم نے ہمارے لیے کیا کرتی ہو، نہیں، خدا محور ہے۔ یہ خدا کو ہم بہرحال، خدا تو کہیں بھی محدود ہر جگہ ہے، لیکن ہم کم از کم اپنی زندگی میں اس محور کو لے کر آئیں اور اپنے کاموں کو اس محور کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بعض اوقات جو معاشرے کے اندر پرابلمز ہیں، فیملی کے اندر جو ایشوز ہیں، اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی جلدی رشتوں کے اندر دراڑیں ڈل جاتی ہیں، کتنی چھوٹی سی چیزیں،
بعض اوقات فائنینشیل چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں، بس انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں دیر سے بلایا، انہوں نے ہمیں کارڈ شادی کا پہلے دینا چاہیے تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں. اور ان باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں. پھر اگر زمین آ جائے، زر آ جائے، مال آ جائے، تو اس پر آپ دیکھیں کہ ہم کتنا واویلا ہے.